قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز طلباء، مقدس میں حج کی عبادت جو لاکھوں لوگ کریں گے اور ایک قربانی کی عبادت جسے کروڑ لوگ انجام دیں گے. یہ جو عبادتیں اللہ رب العزت نے ان خاص ایام اور مخصوص دنوں میں رکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ دنوں میں یہ عبادت نہیں کی جا سکتی. کوئی کہے گا کوئی ادھر ثواب بھی ملنے والا نہیں ہے، اور یہ سارا بھی قدر ہے کہ کسی وقت میں، کسی چیز میں، کسی جانور میں اور کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس وقت قربانی کے موقع سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا عمل کرتے تھے قربانی کرنے کے وقت، اس دعا کی تشریح مقصود ہے. اس سے پہلے میری بات ہوئی ہے لیکن آپ روزانہ درمیان میں اور زمانہ کے بعد پہلا کام کرنے کی طلبا بھی بیٹھے ہیں. ہم نے پتہ کیا دعا کی تشریح کی وجہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك. اس سے ترجمہ یہ ہے کہ میری نماز، إن صلاتي ونسكي اور میری تمام عبادت ہے. اور عبادت روزہ کے تعلق سے ہو، حج کے تعلق سے ہو، تلاوت کے تعلق سے ہو، کوئی بھی عبادت ہو، میری نماز اور میری تمام عبادتیں اور محیائی اور میرا جینا اور مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے. اللہم منک ولک. اے اللہ، یہ جانور جو ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں، یہ جانور جو آپ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں، یہ جانور جس کی قربانی کا روزانہ پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، آپ ہی نے آپ کا کیا ہے، آپ ہی نے کیا ہے. آپ اگر نہ نوازتے تو دلیل ہے کہ ہم دلیل نہ پڑھتے. آپ نے آزاد فرمانے کے لیے ہمیں میسر نہ ہوگا. اللہم منک ولک. اور یہی نہیں کہ آپ نے کیا ہے
جب آپ نے عطا فرمایا ہے تو ہم آپ کی بارگاہ میں اسے قبول کروانا چاہتے ہیں، اسے قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اس دعا کے ذریعے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان خواہ نماز پڑھ رہا ہو یا وہ حج کو جا رہا ہو یا وہ روزہ رکھ رہا ہو یا وہ تلاوت کر رہا ہو یا وہ قربانی کر رہا ہو یا کوئی اور عبادت کر رہا ہو، وہ عبادت اسی وقت بنتی ہے اور عبادت اسی وقت کہلاتی ہے جب کہ دل میں اخلاص ہو، جب یہ ذہن و دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہو کہ اللہ کے حکم کو ہم پورا کر رہے ہیں اور اس کا حکم سمجھ کر کے یہ کام ہم کر رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، تب تو اس عبادت کی اہمیت ہے، تب تو اس عبادت کا کوئی مقام ہے، تب تو اس عبادت قابل قبول ہے، تب تو اس عبادت کے اللہ کی طرف سے ثواب ہے، ورنہ کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دروازہ نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ اگر نیت اخلاص کی ہے، اگر نیت شہرت کی ہے، اگر نیت ریا اور اعتماد کی ہے، اگر اس نیت سے کی جا رہی ہے قربانی کہ لوگ کہیں کہ بڑا پیسے والا تھا اس لیے 5 لاکھ کا بکرا لے کے آیا تھا، یا لوگ کہیں کہ بڑا مالدار تھا اس لیے 50 لاکھ کا پڑوا لے کے آیا تھا، جیسے ایک مرتبہ انسان اس سے قربانی کے بعد اور کہنے لگے کہ ہمارا پڑوا ایسا تھا کہ پورے گاؤں میں کا پڑوا نہیں تھا، تو ہم سمجھ گئے کہ انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، یہی ذہن میں تھا کہ بس ہمارا پڑوا لوگ دیکھ لیے، یقیناً لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اس سے کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یہ قربانی دعوت ہی یہی دیتی ہے، پیغام ہی یہی دیتی ہے، قربانی ترقی یہی دیتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ نام سے کرنا ہے، اسی کے نام سے قربانی کرنا ہے اور اسی کو سوچ کر کے کرنا ہے، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، ذہن کی اپج سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، ریا اور گمان کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے شاید کچھ وقتوں کے لیے لوگ تعلیم بگڑنے والے مل جائے، شاید کچھ وقتوں کے لیے لوگ واہ واہ کرنے والے مل جائے، شاید کچھ وقتوں کے لیے لوگ ساماجی کا لفظ استعمال کرنے والے مل جائے، لیکن اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کی عبادتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نقطہ ڈالے تو کل شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنی کائنات کتاب بوستا کے اندر کبھی دیر درے تو نقصہ نماز کی در نظر مردوں گزاری کرا کہ وہ نماز جنت کے نہیں جہنم کے دروازے کی کنجی ہے، وہ نماز جنت کے نہیں، پورے آواز سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ نماز جنت کے نہیں جہنم کے دروازے کی کنجی ہے۔ کون سی نماز؟ جسے لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی پڑھا جائے، اس نیت سے پڑھا جائے لوگ عابد کہیں، اس نیت سے پڑھا جائے لوگ ظاہر کہیں، اوابی اس نیت سے باندھی جائے لوگ کہیں کہ بہت عبادت گزار ہے، لوگ کہیں بہت بڑا ظاہر ہے، لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، لوگ بوتل میں پانی لے کے کھڑے ہوں اٹھانے کے لیے اور ہم کو بزرگ سمجھے اور ہم کو حضرت سمجھے اور ہم کو وقت کا جنید اور چوکی سمجھے اور ہم کو بھائی غصالی سمجھے، یہ سوچ کر کے اگر کوئی کر رہا ہے تو سعدیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز جنت کے دروازے کی کنجی نہیں ہے بلکہ جہنم کے دروازے کی کنجی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ کے یہاں کوئی حصہ بھی نہیں ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اخلاص سے سارا دار و مدار ہے، پورا معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے اخلاص سے۔ اگر دل کے جذبات صحیح ہے، اگر کیفیات صحیح ہے تو عمل تھوڑا ہے تو بھی اللہ کے یہاں بہت وزنی ہے، لیکن اگر دل کے جذبات اور کیفیات نہیں صحیح ہے تو عمل کتنی زیادہ ہے پھر بھی اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں چھوڑ دیجیے، آپ کو چھوڑ دیجیے، ہمارے جمع کی بات الگ رکھی جائے، خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
آپ کہہ دیجیے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے مجھے یہ حکم دیا گیا انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے، قل آپ کہہ دیجیے انی، تاکید در تاکید ہے، اس سے جملے میں پاور پیدا کیا جا رہا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ فرمائیے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، خالص اسی کے لیے عبادت کروں، اعتقاد کو خالص کر کے اسی کو پوچھو، کسی دوسری طرف نگاہ نہیں جانی چاہیے۔ یہ پیغام دیے دعا کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری نماز نسک عربی میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، میری نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اسی طریقے سے میری قربانی، نسک کا لفظ قربانی کے معنی میں بھی آتا ہے، نسک کا لفظ حج کے ارکان پر بھی استعمال ہوتا ہے، حج کے دوران جو کام کیے جاتے ہیں اس پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور نسک کا لفظ عام عبادتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، حج بھی اللہ ہی کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ ہی کے لیے ہے، زکات بھی اللہ ہی کے لیے ہے، تلاوت بھی اللہ ہی کے لیے ہے، جو بھی عبادت ہو رہی ہے، جو قدم اٹھ رہا ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے کے لیے ہو گیا تو پھر ہم کام کر رہے ہیں زید کے گھر پہ جا کر کے، ہم کام کر رہے ہیں عمر کے گھر پہ جا کے، ہم نے مزدوری کہیں اور کی ہے اور پھر اس کا معاوضہ لینے چلے جائیں، سبھی اسے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم کام کر رہے ہیں لوگوں کو سنانے کے لیے، ہم کام کر رہے ہیں صوفی بننے کے لیے، ہم کام کر رہے ہیں حضرت بنا کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اجر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے لیے کام ہی نہیں کیا گیا؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا حج، میری تمام عبادتیں سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حج اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کوئی اور عبادت ہو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ان دو جملوں کا کیا مطلب ہے؟ محیاي ومماتي، میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ جینا اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے ذریعے سے یا ان دو جملوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ انسان کا جو بھی کام ہو، مسلمان کا جو بھی کام ہو، دیکھنے میں چاہے وہ دنیا بھی لگ رہا ہو، دیکھنے میں چاہے وہ دنیا داری لگ رہی ہو، لیکن وہ صحیح ڈھنگ سے جب انجام دیتا ہے، صحیح طریقے سے جب انجام دیتا ہے، جائز حدود میں رہ کے انجام دیتا ہے اور اس کی نیتیں صحیح ہوتی ہے تو پھر وہ چیز عبادت بن جایا کرتی ہے۔ تو جو زندگی کی رفتار چل رہی ہوتی ہے اور زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا اور ایک واضح فرق بتلایا ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان، ایک اللہ کو ماننے والے کے درمیان اور ایک نہ ماننے والے کے درمیان، کہ دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے اور یہی بنیادی فرق ہونا چاہیے کہ دیکھنے میں عام طور پہ کچھ کاموں کو چھوڑ کر کے دونوں ایک جیسے کام کرتے ہیں۔ مسلمان بھی تجارت کرتا ہے، مسلمان بھی مزدوری کرتا ہے، مسلمان بھی ملازمت کرتا ہے، مسلمان بھی کھانے پینے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، مسلمان بھی وقت لگنے پہ کھانا کھاتا ہے، مسلمان بھی پیاس لگنے پہ پانی پیتا ہے، مسلمان بھی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری طرف کوئی غیر مسلم ہے تو اگر وہ ملازم ہے ملازمت پہ جاتا ہے، تاجر ہے تجارت کے لیے نکلتا ہے، کاشتکار ہے کاشتکاری کے لیے جاتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے اس کے لیے وہ بھی نکلتا ہے۔ دونوں کو ظاہر دیکھنے میں ایک جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان، ایک مسلم اور ایک غیر
غیر مسلم کے درمیان یہ بنیادی فرق ہونا چاہیے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ صرف یہ سوچ کے چلتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے اور پیٹ کو اڑا رہا ہے، اسے بھر لینا ہے، اس جہنم کو پُر کر لینا ہے۔ آ رہا ہے کہاں سے، کیسے آ رہا ہے، صحیح طریقہ ہے یا غلط طریقہ ہے، تو بیاض ہے کہ کوئی اور چیز ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ صرف اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانا جانتا ہے اور اس کے لیے ساری کوششیں کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی نعمت حاصل کرے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا طریقہ صحیح ہے یا غلط، اور وہ نعمت حلال ہے یا حرام ہے، یہ سوچ کر کے وہ اس سے عمل کرے، پھر یہ